بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب فضل الوضوء قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الى قوله تعالی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل متفق علیہ۔ یہاں سے جو عنوان ہے، آج کا عنوان ہے وضو کی فضیلت کا بیان۔ وضو ہم لوگ کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھی نہیں جا سکتی اور بغیر وضو کے قرآن پکڑا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے وضو کے مسائل بھی آپ حضرات کچھ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مسائل کی جو نشستیں ہوتی تھی ان میں ہم نے وضو کے مسائل، نماز وغیرہ کے مسائل سنے۔ یہ عنوانات جو یہاں سے شروع ہوئے گزشتہ سے، پہلے قرآن کی فضیلت کا بیان آیا جس میں تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی صورتوں کی، منتخب صورتوں کی فضیلت ذکر ہوئی۔ یہاں پر ایک مختصر عنوان ہے جس میں زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، جس میں وضو کی فضیلت کیا ہے۔ وضو ہم کرتے ہیں تو اگر اس کی فضیلت بھی ہم کو معلوم ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کی ہم لوگ فکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر اذان کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی مستقل عنوانات ہے جس میں مختلف چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضیلت منقول ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، جو ہمارے لیے بڑی اہمیت والے یہ عنوانات ہے کہ جس کو ہم سنیں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وضو کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے پیروں کو دھو، ٹخنوں تک اور کونیوں تک ہاتھوں کو۔ خود قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ وضو کی فرضیت ہے، یعنی وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر وضو کی سنتیں وغیرہ ہے، تو قرآن کریم کے ذریعے وضو کی فرضیت کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد وضو کی فضیلت کیا ہے وہ آگے ذکر ہے۔ جیسے پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، پس تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے وہ ضرور ایسا کرے، یعنی اعضاء وضو کو ان کی مقدار سے زیادہ دھونے کی کوشش کرے تاکہ روشنی میں مزید اضافہ ہو۔ قیامت کے دن انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلایا جب جائے گا تو ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وضو کے جو اعضاء ہے، چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے، ہاتھ کونیوں تک وضو میں دھوئے جاتے ہیں اور پیر ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں، یہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور اس کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ جیسے آگے ایک طویل لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ وہاں پوری انسانیت کا مجمع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کے لوگ ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر بیان فرمائی اور یہ کہا کہ گھوڑوں کا ایک ریوڑ اور مندہ ہے جس میں سارے کالے رنگ کے گھوڑے ہیں، اس میں ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کی پیشانی پہ چمک سفیدی ہے اور جس کے پیروں میں سفیدی ہے، تو کیا وہ گھوڑا کالے رنگ کے گھوڑوں میں پہچانا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ سفید رنگ کا گھوڑا پہچانا جائے گا جس کے چہرے پیشانی پر سفیدی ہوگی، پاؤں پر سفیدی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پورے انسانیت کے مجمع میں میں اپنی امت کو اسی انداز سے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے۔ یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ یہ میری امت کے افراد ہے۔ تو یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے غرن، دوسرا ہے محجلین۔ غرن کے معنی آتے ہیں پیشانی پہ سفیدی کا ہونا،
اونٹ کی پیشانی پہ جو سفیدی ہوتی ہے اس کے لیے غرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اونٹ کے پیروں میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کے لیے محجلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں لفظوں کو ذکر کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ وضو کے اندر چہرہ دھوتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ حصے قیامت کے دن انسان کے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی روشنی میں اضافہ ہو تو وہ اہتمام کے ساتھ ان اعضاء کو دھونے والا بنے، یعنی کونیوں تک دھونا ہے تو کونیوں سے تھوڑا اوپر تک بھی دھو لے تاکہ کونیوں کا کچھ حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ ٹخنوں تک پیروں کو دھونا ہے تو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک پیروں کو دھو لے تاکہ ٹخنے بھی اندر آ جائے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم دھونے والے بنے۔ چہرے کو دھونا ہے تو اس اہتمام کے ساتھ چہرہ دھوئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ایک پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک سارا چہرہ ہمارا دھونے میں آ جائے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اس کے ذریعے ہم قیامت کے دن اپنے اعضاء وضو کو مزید چمکدار بنانے میں کوشش کر سکتے ہیں۔ تو وضو کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے صرف ہم چہرے پہ پانی نہیں مار لے رہے یا ہاتھوں پہ پانی نہیں بہا رہے، بلکہ یہ اعضاء قیامت کے دن چمک اور روشنی کا ذریعہ بنیں گے اور امت مسلمہ، امت محمدیہ کی پہچان کا سبب ہوں گے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جنت میں مومن مردوں کو جو زیور پہنایا جائے گا وہ وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یعنی چونکہ دنیا میں مردوں کو زیور استعمال کرنے سے منع کیا گیا تو جو چیزیں دنیا میں مردوں کے لیے جائز نہیں تھی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو جنت میں جو زیور پہنایا جائے گا وہ وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اس کے ذریعے بھی بتلانا یہی ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت، من توضأ فاحسن الوضو خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق تو اس کے وضو کرنے کے نتیجے میں گناہ اس کے جسم سے نکلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوئے تھے وہ بھی نکل جائیں گے۔ وضو کرنا یہ گناہ صغیرہ سے معاف ہونے کا اور گناہ صغیرہ کو جھڑانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے آگے ایک لمبی اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، تو چہرہ دھونے میں پانی ہم جب چہرے پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت یا چہرے سے پانی کا قطرہ جو آخری ٹپکتا ہے، چہرے سے جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں آنکھوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھ ہم دھوتے ہیں تو ہاتھوں پہ پانی بہانے کے ساتھ یہ پانی کا آخری قطرہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھوں سے جو ہمارے گناہ ہوئے تھے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پیر جب ہم دھوتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں سے جو چھوٹے گناہ صغیرہ سرزد ہوئے تھے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وضو کرنا صفائی کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے پاک و صاف ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹھے اور اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کر کے بتایا اور یہ فرمایا کہ ایسے ہی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں گے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئیں گے، اس کے بعد سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ یہ وضو کی سنت والا عمل ہے۔ اس کے درمیان مسواک کرنا، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، داڑھی کے اندر خلال کرنا اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان پانی پہنچنا چاہیے تو اس کے لیے کڑی انگلی سے خلال کرنا، چھوٹی انگلی سے۔ یہ سنت طریقہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں وضو کے انسان کے جو اعضاء ہے اس کے ذریعے ہم نے کوئی نامناسب چیز پکڑ لی، آنکھوں سے ہم نے کوئی غلط چیز دیکھ لی، منہ سے کوئی غلط چیز بول دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ وضو کے ذریعے معاف کر دیتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک مسلمان اگر وضو کرے ان تصورات کے ساتھ کہ میں وضو کر رہا ہوں تو میرے لیے صفائی کا بھی ذریعہ بن رہا اور میرے لیے پاکی کا بھی ذریعہ بن رہا اور گناہوں سے معاف ہونے کا بھی ذریعہ بن رہا، تو پھر وہ اہتمام سے وضو کرنے کی کوشش اور فکر کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سے صحابہ نے عرض کیا کہ قیامت کے دن اتنا بڑا مجمع ہوگا تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امت کے اعضاء وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا، اور پھر وہ چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کو پلاؤں گا، اور جس کے نتیجے میں ان کی پیاس ختم ہو جائے گی، وہ پھر ہمیشہ کے واسطے سیراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بڑی بہترین حدیث جو ہمارے اس موسم کے لیے ہے، جو مختلف موقعوں پر ہم لوگوں نے سنے بھی ہے لیکن وضو کی فضیلت کا عنوان ہے، تو اس لیے یہ حدیث یہاں پر بھی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو 3 باتیں نہ بتاؤں کہ جس کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے درجے بلند ہوں گے؟ 3 عمل کرنا جس کے نتیجے میں گناہ معاف ہوں گے اور درجے بلند ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری مشقت کے باوجود وضو کرنا، اور زیادہ قدم چلتے ہوئے مسجد کو جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ 3 کام ہیں جو جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ ناگواری کے باوجود وضو کرنا، یعنی جیسے یہ موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے، آدمی کی بعض اوقات طبیعت نہیں چاہتی کہ ٹھنڈا پانی ہے اور میں وضو کیسے کروں، اگر کر لوں بھی لوں تو جلدی جلدی چہرے پہ ایک مرتبہ پانی بہا دیے، ہاتھ پہ ایک مرتبہ پانی بہا دیے، ایک مرتبہ پیروں پہ پانی بہا دیے، یہ نہیں، بلکہ طبیعت نہیں چاہ رہی، موسم ٹھنڈا ہے، گرم پانی موجود نہیں ہے، لیکن ثواب کی امید پر انسان پورے اہتمام کے ساتھ سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے گا، تو یہ وضو کرنا اس کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ اور نیکی کے درجے بلند ہونے کا سبب بنے گا۔ تو اس موسم میں ہمارے لیے یہ خاص کر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عمل کے لیے ہے کہ سردی کے ان ایام میں جہاں اچھے انداز میں وضو کرنے کو آدمی کو طبیعت نہیں چاہتی اور بغیر سنت کے اہتمام سے بعض اوقات ہم وضو کر دیتے اور یہ سمجھتے کہ فرض وضو تو ہو گیا نا، تو ایسے موقع پر سنت کی رعایت کرتے ہوئے ہر عضو کو، ہر حصے کو 3 مرتبہ دھونا اور اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گا۔ ہماری شریعت میں ہم اگر دین کے لیے کچھ مشقت اٹھائیں گے تو اللہ اس کا ضرور اجر دیتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری مشقت، ہماری کوشش اور ہماری طبیعت پر ناگواری اگر آ جائے تو اس کا وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے قدم کے ساتھ مسجدوں کو جانا، یعنی جتنا دور سے آدمی آئیں گا اتنا زیادہ قدم اس کے استعمال ہوں گے اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گا۔ اسی طرح ایک مومن کی پہچان یہ ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسری نماز کے انتظار میں رہے، وہ مسجد سے باہر بھی نکل جائے لیکن اس کے دل میں، دماغ میں یہ فکر طاری رہے کہ مجھے دوسری نماز کے لیے جانا ہے۔ میں نے مغرب پڑھ لی تو اس کا دماغ رہے کہ عشاء کا وقت آئے گا، اذان ہوگی تو مجھے مسجد جانا ہے، تو ایک مومن کا دل اس میں اٹکا ہوا رہے۔ اسی کو حدیث میں ایک ذکر کیا گیا کہ عرش کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن جگہ دی جائے گی، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، وہ ایک نماز پڑھ کر چلے گیا، دوسری نماز کی حاضری کا شوق، حاضری کی فکر اس کے دل و دماغ میں طاری رہے۔ تو ایسے 3 خوش نصیبی والے اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے، پاکی، طہارت، صاف ستھرا رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ چونکہ وضو کے ذریعے بھی انسان پاک و صاف ہوتا ہے 5 مرتبہ، جیسے بعض حدیثوں میں اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے پانی کی اور وہ ہر مرتبہ دن میں 5 مرتبہ اس میں ڈبکی لگا کر نکلتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہیں گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی باقی نہیں رہیں گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 مرتبہ وضو کرنے والے کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اس کے پاکی بھی اس کو حاصل ہوگی اور گناہ بھی اس کے جھڑیں گے۔ تو یہ تو ایک مستقل شریعت کا عنوان ہے کہ پاک رہنا، صاف رہنا، ہر جگہ پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ شریعت میں مقصود ہے، مطلوب ہے۔ آخری حدیث اس عنوان کی یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، یعنی مکمل سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے گا، تو
تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو۔ چھوٹا عمل ہے، وضو سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جنت کے دروازے اللہ ہمارے حق میں کھولے گا، جس سے قیامت کے دن ہم داخل ہو سکیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے اور ایک دعا نقل فرمائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ تو اس کا اہتمام کرنا۔ اب شہادت کی انگلی اٹھانا، اگر نہیں بھی اٹھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف اس طرح دیکھ کر اشہد اللہ پڑھنا اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے حق میں کھولیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ تو یہ چند احادیث یہاں پر وضو کی فضیلت سے متعلق ذکر کی گئی ہے۔ ان تمام کا مقصود اور یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک چھوٹا سا کوئی عمل نہیں ہے کہ منہ پہ پانی بہا لے رہے، ہاتھ وغیرہ دھو لے رہے، نہیں، بلکہ اس عمل کے ذریعے اللہ ہمارے باطن کی بھی درست فرما رہا۔ ہمارا جیسا ظاہر صاف ہو رہا، ایسے ہی گناہوں کی غلاظت جو اندر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی انسان کو صاف فرماتے ہیں اور پاک فرماتے ہیں۔ اسی کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر چل کر مسجد کو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مزید ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ گناہ تو معاف ہو رہے وضو کرنے سے، مزید ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ عطا فرما رہا۔ تو ہمیں وضو کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، وضو کے مسائل کو بھی جاننا چاہیے اور یہ فضیلت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم جب وضو کریں گے تو وضو بھی ہمارا کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ اس کے بعد جو نماز ہم ادا کریں گے وہ نماز بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے والی بنے گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔